وہ صحرا جہاں خدا کو بھی بھلا دیا گیا تھا۔ عرب قبل از اسلام، جاہلیت کے تاریک دور کی کہانی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب کا جزیرہ نہ صرف جغرافیائی طور پر ویران تھا بلکہ انسانیت کی روح بھی اس سے زیادہ ویران تھی۔ جہاں ایک طرف لوگ بتوں کو پوجتے تھے، وہیں دوسری طرف زندہ بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا۔ جہاں خون ریزی معمول تھی، وہیں امانت داری، عدل اور انسانیت جیسی کوئی چیز نہ تھی۔ یہ ہے ہماری کہانی کی شروعات، اسلام سے پہلے عرب کی کہانی، ایک ایسی قوم کی کہانی جو تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور پھر ایک شخص آتا ہے جو اس تاریکی کو روشنی میں بدل دے گا۔ لیکن اس روشنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس اندھیرے کو سمجھنا ہوگا۔ سیزن 1، بعثت سے رحلت تک، قسط 1۔ وہ صحرا جہاں خدا کو بھی بھلا دیا گیا تھا۔ جزیرہ عرب یہ وہ زمین ہے جو 3 بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پر واقع تھی۔ اس کی یہ جغرافیائی حیثیت اسے تجارتی راستوں کا مرکز بناتی تھی۔ قافلے یمن سے شام اور ایران سے حبشہ تک سفر کرتے تھے، اور ان کے راستے میں مکہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اتنی اہمیت کے باوجود یہاں کی قوم تہذیب و ثقافت سے کوسوں دور تھی۔ یہاں کوئی منظم حکومت نہ تھی، کوئی قانون نہ تھا، کوئی عدالت نہ تھی، صرف قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار، اپنے اپنے بت اور اپنی اپنی روایات۔ عرب کے لوگ 2 بڑے حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک بدو عرب جو خانہ بدوش تھے، صحرا میں پھرتے تھے، اونٹ پالتے تھے اور جنگ و جدال ان کا پیشہ تھا۔ دوسرے حضرمی عرب جو شہروں میں رہتے تھے، جیسے مکہ، طائف، یثرب، مدینہ، اور تجارت کرتے تھے۔ لیکن چاہے بدو ہو یا حضرمی عرب، ان کی سوچ ایک جیسی تھی، اور وہ سوچ تھی جاہلیت۔ آج اگر آپ کعبہ جائیں تو وہاں صرف اللہ کی توحید کی گونج سنائی دیتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے یہی کعبہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک بت تھا جسے وہ پوجتا تھا۔ حبل قریش کا سب سے بڑا بت تھا جو کعبہ کے اندر رکھا گیا تھا۔ لات، منات اور عزا 3 بڑی دیویاں تھیں جنہیں خدا کی بیٹیاں کہا جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ان کی حالت بیان فرماتا ہے۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف بت پرستی نہ تھی، یہ خدا کو بھلانے کا نام تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں، اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ اور یہ گمان ہی تھا جو انہیں شرک کی طرف لے گیا، لیکن شرک سے بھی زیادہ ظالمانہ رواج تھا وعد البنات، یعنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ عرب کی جاہلیت کی تاریک ترین روایت یہ تھی کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ وجہ غیرت کے نام پر حماقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے بیٹیاں باعث رسوائی ہوتی ہیں، انہیں پالنا باعث ذلت ہے۔ قرآن کریم نے اس بربریت کو ان الفاظ میں بیان کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔
حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ رات کا انتظار کرتا اور صبح تک وہ معصوم بچی مٹی کے نیچے دب چکی ہوتی۔ عرب کی جاہلیت کا دوسرا بڑا مرض تھا قبائلی عصبیت۔ عربی میں اسے عصبیہ کہتے ہیں، معنی یہ کہ تمہارا قبیلہ چاہے ظالم ہو یا مظلوم، تمہیں اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر تمہارے قبیلے کے کسی نے ظلم کیا تو تم اس کے ظلم پر خوش ہوتے، اگر کسی دوسرے قبیلے کے کسی نے تمہارے قبیلے کے خلاف بات کی تو پوری قوم جنگ کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی۔ ایسی ہی ایک جنگ تھی حرب الفجار، جو 4 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں قریش اور کنانہ کے خلاف قیس اور حوازن کے قبیلے لڑے۔ اتنی خون ریزی ہوئی کہ عرب کی تاریخ میں اسے فجار یعنی گناہوں والی جنگ کہا گیا۔ اور پھر تھا معاشی استحصال۔ عرب میں غلامی عام تھی، انسان کو انسان خریدتا تھا، بیچتا تھا اور اس کی پشت پر کوڑے برساتا تھا۔ یتیموں کا مال ہڑپ کیا جاتا تھا، سود ربا عام تھا، قرض خواہ اپنے مقروض کو اپنا غلام بنا لیتا تھا۔ قرآن کریم نے اس معاشی ظلم کو بھی اجاگر کیا۔ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ لیکن اس تاریکی میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو سچ کی تلاش میں تھے۔ انہیں عربی میں حنفاء کہا جاتا تھا۔ حنفاء وہ لوگ تھے جو بت پرستی کو جھوٹ سمجھتے تھے، لیکن انہیں ابھی تک وحی نہیں ملی تھی۔ وہ ایک خالق کی تلاش میں تھے، ایک سچے خدا کی تلاش میں۔ ان میں سب سے مشہور تھے ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی، جو بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں گے۔ زید بن عمر بن نفیل، جو کہتے تھے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں بتوں کو چھوڑ کر، اور امام علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب۔ اور انہی حنفاء میں سے ایک تھے حضرت عبد المطلب، رسول اللہ کے دادا۔ وہ کعبہ کے متولی تھے، لیکن وہ بتوں کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ انہوں نے وہ دعا مانگی جو تاریخ میں مشہور ہے، اے اللہ، میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی نظر مان لی ہے، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو میں ان میں سے ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اور پھر جب ان کے 10 بیٹے ہوئے تو انہوں نے قرعہ ڈالا اور عبداللہ کا نام نکلا۔ مگر جب وہ عبداللہ کو ذبح کرنے لگے تو قبیلے نے روکا اور کہا کہ اونٹوں کی نظر دے کر اسے چھڑاؤ۔ چنانچہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور حضرت عبداللہ بچ گئے۔ یہ وہ خاندان تھا جس میں وہ شخص پیدا ہونے والا تھا جو پوری انسانیت کی تاریخ بدل دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کی آمد کیوں ضروری تھی؟ تو آئیے 4 بڑی وجوہات سمجھتے ہیں۔ پہلی، عقیدے کا بحران۔ لوگ خدا کو بھول کر پتھروں کو پوجنے لگے تھے، توحید کی تعلیم ختم ہو چکی تھی۔ دوسری، اخلاقی زوال۔ جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، چوری، قتل سب معمول تھا، کوئی اخلاقی ضابطہ نہ تھا۔ تیسری وجہ تھی معاشرتی ظلم۔ بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا، غلاموں پر ظلم ہوتا تھا، یتیموں کا مال کھایا جاتا تھا۔ چوتھی، قانون کا فقدان۔ کوئی ریاست نہ تھی، کوئی عدالت نہ تھی، صرف طاقت ہی حق کا قانون تھا۔ قرآن کریم نے ان سب حالات کو ایک آیت میں سمیٹ دیا۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانما نہ کر دیں۔
یہ تھا وہ عرب جہاں ایک عظیم انسانیت کو جنم لینا تھا۔ یہ تھی اسلام سے پہلے کے عرب کی کہانی، اندھیرے کی وہ کہانی جو تاریخ کے صفحات پر لکھی ہے۔ لیکن اب یہ اندھیرا زیادہ دیر نہیں رہے گا، کیونکہ اب اس تاریک صحرا میں ایک ایسا چراغ روشن ہونے والا ہے جو نہ صرف عرب بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی ولادت اور بعثت کی کہانی سنیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا خاندان کیسا تھا، ان کے والد کون تھے، ان کی والدہ کون تھی، اور اس بچے کی پرورش کیسے ہوئی جس نے دنیا بدل دی۔ یہ سب ہم دیکھیں گے اگلی قسط میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بعثت تک۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔